بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم ملکی صورتحال کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ بڑی خبریں رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ نے ان میں سے کچھ خبریں سنی بھی ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے وہ خبریں رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ڈیٹیلز ہم آپ کو بتائیں گے وہ آپ نے نہیں سنی ہوں گی، اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان ایک بار پھر بھارت کے سامنے بچھ رہا ہے۔ وہ بھارت جو دن رات یہ راگ الاپتا تھا کہ عمران خان پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نواز شریف پاکستان کے حق میں بہتر تھا، آج سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بھارت کیوں کہتا تھا۔ تو آپ کو ڈیٹیلز میں لے کر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو ناظرین، قوم بڑے عرصے سے یہ امید لگا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ جسٹس اطہر من اللہ اپنی چھٹیوں سے واپس آئیں گے تو وہ اس قوم کے حق میں بڑے اور دبنگ فیصلے کریں گے۔ آج عمران خان نے اپنی براہ راست تقریر نشر کرنے پر عائد پابندی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ کے روبرو سماعت ہوئی۔ پی ٹی آئی کے وکلاء علی ظفر، فیصل چودھری، بیرسٹر محمد احمد پنسوتا عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ آج عمران خان سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں۔ عمران خان خاص طور پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے فنڈ ریزنگ کریں گے، لیکن ان کی براہ راست تقریر پر پابندی ہے۔ پیمرا کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی تقریر نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ عدالت نے پیمرا کا نوٹیفیکیشن پڑھنے کی ہدایت کی، جس کے مطابق عمران خان نے اپنی تقریر میں آئی جی اور مجسٹریٹ کو دھمکیاں دی تھیں، جس پر عدالت نے کہا کہ کیا آپ عمران خان کی تقریر کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ آزادی اظہار رائے کو عدالت پروٹیکٹ کرتی ہے، لیکن کچھ چیزیں اس سے باہر ہو جاتی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک خاتون جج کو دھمکیاں دی گئی، کہا گیا کہ جج کو چھوڑیں گے نہیں۔ میرے بارے میں کہا جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ایک خاتون جج کو دھمکیاں دی گئیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ٹارچر ناقابل معافی ہے، لیکن خاتون جج کو دھمکیاں دینا اس سے بھی زیادہ ناقابل معافی ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہباز گل پر مبینہ تشدد کے حوالے سے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تھانوں کا کلچر ہے کہ ٹارچر ہوتا ہے۔ جس جذبے سے اپوزیشن میں آ کر آپ بولتے ہیں، اگر حکومت میں آ کر آپ بولیں تو صورتحال مختلف ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سب سے بڑا ٹارچر اس ملک میں جبری گمشدگیاں ہیں۔ اینی ویز، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی تقاریر براہ راست نشر کرنے پر عائد پابندی آئندہ سماعت یعنی 5 ستمبر تک معطل کر دی ہے۔ پیمرا کے احکامات معطل کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں پیمرا کے احکامات اختیارات سے تجاوز کے زمرے میں آتے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ موجودہ حالات میں عمران خان کی تقریر پر پابندی کا کوئی مناسب جواز نظر نہیں آتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جتنی لمبی تقاریر ہوں گی اتنا سچ سامنے آئے گا۔ اب ناظرین، اس میں دو بہت اہم باتیں ہیں جن کو انتہائی ادب کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ٹارچر قابل مذمت ہے، لیکن خاتون جج کو دھمکی دینا اس سے بھی زیادہ قابل مذمت ہے۔ ججز بھلے خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، ججز کا احترام تو کرنا چاہیے، تبھی ملک میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو انصاف کا نظام ہے اسے بہتر کون بنائے گا؟ دن دہاڑے صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، سیاسی ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے، عام عوام کو اٹھایا جا رہا ہے جو سوشل میڈیا پر عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، اور ان بیچاروں نے کہاں کا رخ کرنا ہے؟ ان کے لیے تو امریکی ایمبیسیوں سے الارم نہیں بجتے، کیونکہ وہ امریکہ کے لیے نہیں پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ عدالتوں کا ہی رخ کرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، ان پر تشدد ہوتا ہے، اور جب دیکھا جائے کہ تشدد ہوا ہے اس کے باوجود ان کو جسمانی ریمانڈ میں دے دیا جائے، تو عدالتوں کا اور ججز کا احترام تو بالکل ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انصاف کے نظام کی مضبوطی کی بھی بہت ضرورت ہے۔ ملک کی عدالتیں محفوظ ہوں گی تو لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہوگا، لوگوں کی عزتوں کا تحفظ ہوگا۔ اب ایک شخص جو امریکی یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا چیف آف سٹاف ہے، اس پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے، اور جس وجہ سے کیا جاتا ہے وہ وجہ بھی کوئی نئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے لوگ اس سے بہت بڑی باتیں کر چکے ہیں، لیکن ان کو سزا نہیں ملتی، اسے ملتی ہے۔ پھر اسے جسمانی ریمانڈ سے جوڈیشل ریمانڈ میں دے دیا جاتا ہے، اور پھر اسے مجسٹریٹ زیبا کے پاس لایا جاتا ہے، اور وہ معزز مجسٹریٹ صاحبہ دیکھتی ہیں کہ اس کو آلریڈی جسمانی تشدد سے جوڈیشل ریمانڈ میں دیا گیا ہے اور اس پر تشدد بھی ہوا ہے، اس کے باوجود وہ اسے دوبارہ سے جسمانی ریمانڈ میں دے دیتی ہیں۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں،
آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ کیا قانونی کارروائی کرنا عمران خان کا حق نہیں ہے؟ ظاہر ہے آپ حکومتی اراکین کا مقابلہ طاقت سے تو نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ایک قانونی راستہ ہی ہوتا ہے، اور وہ ہر شہری کا حق ہوتا ہے اگر آپ کا قانون مضبوط ہو، اگر آپ کا انصاف کا نظام مضبوط ہو تو آپ کو وہ حق ملتا ہے۔ حکومت اپنی طاقت کے ذریعے آپ پر تشدد نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس سب کو بھی سائیڈ پر رکھیں، ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ عمران خان نے بڑی غلط دھمکی دی ہے، تو وہ جو ڈائریکٹلی عدالتوں کو دھمکیاں دیتے رہے، عدالتوں کا گھیراؤ کرنے کی بات کرتے رہے، ججز کو دھمکیاں دیتے رہے، ججز کا گھیراؤ کرتے بھی رہے اور ان کو دھمکیاں بھی دیتے رہے، جب تحریک انصاف ان کے خلاف کیس لے کر گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، تو ان کیسز کو اڑا دیا گیا کہ یہ اب پرانی باتیں ہو چکی ہیں، اس وقت آپ کے کان پر جوں تک نہیں رنگی۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس وقت لارجر بینچ کیوں نہیں بنے؟ اور پھر یہ بات کہ تشدد پہلے بھی ہوتا رہا، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، کیسز بنائے جاتے ہیں، لیکن کیا عمران خان نے کسی پر کیس بنایا؟ یہ سارے وہ کیسز تھے جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے تھے۔ اور پھر جب نواز شریف جیل میں تھا، ٹی وی تھا، بیڈ تھا، اے سی لگا ہوا تھا، آج تو ننگا کیا جا رہا ہے، ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، پرائیویٹ پارٹس پر مارا جا رہا ہے، کرنٹ دیے جا رہے ہیں، ذہنی اور جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہم کون سے دور میں ہیں۔ اس سب پر از خود نوٹس لینا چاہیے، لیکن الٹا لمبی لمبی سنوائیاں ہوتی ہیں، بیلنس کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ایک فیصلہ نون لیگ کے خلاف آیا تو ایک پی ٹی آئی کے خلاف بھی آنا چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں چوری ہو، آپ جا کر چور پر مقدمہ درج کریں اور چور کہے کہ صرف میرے ہی خلاف کیوں فیصلے ہو رہے ہیں، اس کے خلاف بھی کرو جس کے گھر چوری ہوئی ہے۔ عدالت کا حکم ہے کہ ARY نیوز کی بندش ختم کرو، ابھی تک پیمرا نے وہ بندش ختم نہیں کی، کوئی توہین عدالت نہیں ہوئی۔ ابھی حال ہی میں زیادہ پیچھے نہ جائیں، جب حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ آیا اور پرویز الہی کے حق میں آیا تو مریم نواز نے کیا باتیں کی کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اور بڑا کچھ کہا جو ہم آپ کو کہنا نہیں چاہتے۔ کوئی توہین عدالت نہیں ہوئی، کوئی لارجر بینچ نہیں بنا۔ اور آج کی خبر بھی سن لیں، نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج۔ ظفر علی شاہ نے درخواست میں موقف پیش کیا تھا کہ نواز شریف علاج کی غرض سے لاہور ہائی کورٹ کی اجازت سے بیرون ملک گئے، ان کو بیرون ملک بھیجنے اور ان کی واپسی کے لیے شہباز شریف نے بیان حلفی جمع کرایا۔ وعدے کے مطابق نواز شریف واپس نہیں آئے اور وہ مختلف عدالتوں سے اشتہاری ہیں، اور ملک کا وزیر اعظم جس نے ضمانت دی ہوئی ہے کہ وہ واپس آئے گا، وہ جا کر لندن میں اس اشتہاری سے ملاقاتیں بھی کرتا ہے، لہٰذا شہباز شریف کو نااہل قرار دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ نواز شریف کا نام ECL سے نکالنا نامناسب تھا، مگر اس وقت ہم اس معاملے کی طرف نہیں جائیں گے، کسی اور ہائی کورٹ کے سامنے موجودہ معاملے کو ہم نہیں سنیں گے۔ اب ناظرین PTI کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس پر مختصراً بات کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی آڈیو ریکارڈ ہوتی ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ شخص جو اس کال پر بات کر رہا ہے وہ خود اسے ریکارڈ کرے، یا پھر کوئی ایسا ادارہ جس کے پاس وہ کال ریکارڈ کرنے کی ٹیکنالوجی ہو وہ اسے ریکارڈ کرے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ کال ریکارڈ نہیں کی، کیونکہ یہ دو مختلف کالز ہیں۔ اب دو مختلف کالز کو جب ملایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کال ایڈٹ ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے؟ نارملی اس طرح کے کام کرنا مریم نواز کا ہی شعبہ ہے، انہیں آج بھی یہ لگتا ہے کہ وہ عوام کو موڑ سکتی ہیں، جھوٹ بول کر، میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈاز کے ذریعے، وہی 90s والی سیاست چل جائے گی۔ اور جب سے ان کی جماعت اقتدار میں ہے اس طرح کے بھونڈے کام کئی بار ہو چکے ہیں۔ اور پھر ایک اور سوال بھی ہے کہ یہ شوکت ترین کون ہے؟ کیا یہ عمران خان کا بندہ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اسد عمر نے اس کال کو جعلی قرار دیا ہے اور شیریں میزالی اس معاملے کو لے کر کورٹ جائیں گی۔ اب ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ یہ کال بالکل اصلی ہے، تو یہ پارٹی کی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ اس ملک میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہم بار بار IMF کی طرف جائیں، اور پھر یہ امپورٹڈ حکومت یہ بھی تو IMF کے پاس جانا عمران خان کا سب سے بڑا گناہ سمجھا کرتی تھی، حالانکہ وہ انہی کی وجہ سے مجبور ہو کر گیا تھا۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کو IMF سے قرضہ نہ ملے تو یہ ملک کے ساتھ غداری کیسے ہو گئی؟ بغاوت تو وہ تھی کہ جب پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ سے نکلنا ہوتا تھا تو آپ لیجسلیشنز نہیں ہونے دیتے تھے، بلیک میل کرتے تھے، اور ہر وہ ایکشن کرتے تھے کہ پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ سے نہ نکلے۔ وہ اسٹیٹ کے ساتھ بغاوت تھی۔ اور پھر قرضہ بھی اس امپورٹڈ ٹولے کو ملے
جو بار بار ہمیں لوٹ کر جا چکا ہے، ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کو IMF قرضہ دے، یہ لوٹ کر پیسہ باہر لے جائیں اور پھر وہ قرضہ ہمیں اتارنا پڑے۔ اور مفتی اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد ہمارا ایک ہی آسرا ہے اور وہ ہے IMF۔ اور اس کے علاوہ مفتی اسماعیل نے بھارت کے ساتھ تجارت کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کسانوں کے حالات دیکھ کر بھارت کے ساتھ تجارت کریں گے۔ صحافیوں نے کہا کہ ماضی میں بھارت سے تجارت کے حامی وزراء کو گھر جانا پڑتا تھا، تو مفتی اسماعیل نے کہا کہ لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے گھر جانا پڑے تو ٹھیک ہے، میں گھر چلا جاؤں گا۔ یعنی ناظرین، اگر آپ نے مہنگائی سے بچنا ہے، اگر پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ تجارت کریں۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو بھی کہہ چکا ہے، جب وہ امریکہ کا دورہ کر کے آیا تو اس نے یہی بات کی تھی کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو بھارت کے ساتھ تجارت کرو۔ جبکہ ہمارا ایک موقف ہوا کرتا تھا کہ جب تک بھارت آرٹیکل 370 کو بحال نہیں کرتا، ہم بھارت کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھیں گے، اور وہاں سے ہماری منت سماجت کی جاتی تھی کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرو، ہم آرٹیکل 370 کو بھی بحال کر دیں گے۔ اسی لیے بھارت چاہتا تھا کہ یہ لوگ واپس آئیں اور وہ ہماری شان، وہ ہماری آن، وہ ہمارا غرور سب خاک میں مل جائے۔ کل آپ نے دیکھا بھارت اور پاکستان کا میچ تھا، کیا آپ نے پاکستان میں میچ کے لیے کوئی جذبہ دیکھا؟ کیونکہ ڈگنیٹی ہی نہیں رہی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔